بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي وابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی تو شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالی کا منادی یعنی پکارنے والا اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا یہ پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے، اے خیر اور نیکی کے طالب قدم بڑھا، آگے آؤ، اور اے بدی اور گناہ کے شوقین رک جاؤ، آگے نہ آؤ، اور اللہ کی طرف سے بہت سے گناہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی، یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے، اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا۔ دیکھو اس حدیث کے اندر رمضان کی برکت کا بیان ہے، کتنا مبارک مہینہ۔ میں نے کل آپ کے سامنے یہ بات کی کہ ہماری ان آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آ رہا، ورنہ تو ہم اس فضا کو دیکھ لیتے کہ کتنی تبدیل ہے۔ اس وقت ہمارے کان غیب کی آواز نہیں سن رہے، ورنہ ہم سن لیتے کہ اس وقت کیا آوازیں چل رہی۔ اللہ کی طرف سے آواز لگانے والا یہ آواز لگا رہا ہے۔ حضرات رمضان کے مہینے میں یہ غیبی آواز چلتی ہے، اے نیکی کے شوقین آدمی آؤ، آگے آؤ، اور آؤ آؤ، اور اے گناہ کے شوقین رک جاؤ، یہ گناہ کا مہینہ نہیں۔ اس لیے آپ سب حضرات کو میں یہ کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں یہ ایک مہینہ اگر ہم مشق کر لیں گے اور اپنے آپ پر کنٹرول کر لیں گے تو ہمارے 11 مہینے باقی سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ رمضان میں کرنا یہ ہے، نیکیاں کم کرتے ہو کم کرو، لیکن گناہ سے بچو۔ زیادہ عبادت تم سے نہیں ہوتی، نوافل نہیں پڑھے جاتے اور نہیں ہوتے، خیر ہے، لیکن گناہ مت کرو بس۔
تم کو زیادہ نیند آتی ہے رمضان میں، سو جاؤ، کوئی خیر، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گناہ کی مجالس میں مت بیٹھو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو آپ کا روزہ روشن روزہ ہو جائے گا، نورانی روزہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ روزہ آپ کی زندگی کے اندر بہترین اثر پیدا کرے گا۔ یہ اپنے آپ کو تیار کرو اس کے لیے کہ روزہ رکھنے کے بعد جس طرح کھانا چھوڑا جو آپ کا حلال کھانا تھا، پینا چھوڑا جو آپ کا حلال پینا تھا، اور دوسری جائز خواہشات چھوڑی جو آپ کے لیے شریعت میں جائز تھی، تو جب آپ نے حلال کو روزہ رکھ کر کے چھوڑ دیا تو حرام تو اس سے ڈبل حرام ہو گیا نا۔ حرام پھر کیوں چلتا؟ روزہ رکھ کر کے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جھوٹ تو پہلے سے حرام ہے۔ روزہ رکھ کر کے دھوکہ کیوں کرتے ہیں؟ دھوکہ تو پہلے سے حرام ہے۔ اور روزہ رکھ کر کے کسی کے ساتھ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ تو پہلے سے حرام ہے۔ اور روزہ رکھ کر کے اپنے والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدتمیزی کیوں کرتے ہیں بھائی؟ وہ تو پہلے سے حرام ہے۔ اور روزہ رکھ کر کے اپنے پڑوسیوں کو کیوں ستاتے ہیں؟ وہ تو پہلے سے حرام ہے۔ اور روزہ رکھ کر کے نماز نہیں پڑھتے تو نماز چھوڑنا تو حرام ہے پہلے سے۔ سمجھ آیا؟ ہاں، بہترین بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے بچو، اور گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے گناہ کی جگہوں سے بچو، ایسی جگہوں سے بچو جہاں تم چاہتے نہیں ہو اور پھر بھی گناہ ہو جاتا۔ اور حضرات یہ جو موبائل نہیں ہے بڑا والا، ہاں یہ بڑا موبائل، اس میں سب چیزیں جمع ہیں۔ رمضان روزے میں کوشش کرو کم سے کم صرف اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرو۔ اگر تم سے ہو سکتا ہے، جن سے تمہارا رابطہ اس پر ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایک ٹائم طے کرو، بولو اس وقت کے اندر میں اس چیز پر ہوتا ہوں، ورنہ تو میں بند کر دیتا۔ حضرات جتنی اپنی حفاظت کریں گے، اپنے روزے کی حفاظت کریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنا اثر آپ کو ملے گا، کتنی روحانیت آپ کی بڑھے گی، آپ کا دل کتنا پاک صاف ہو جائے۔ تو اپنے روزے کی حفاظت کرو بس۔ ہاں